بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین پیش گوئیوں کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے خاص طور پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کتنے خودکش بمبار افغانستان سے داخل ہو چکے ہیں، پاکستان میں ان کے سہولت کار کون ہیں، ان کے ٹارگٹس کیا دیے گئے ہیں، ان میں سے کتنے فیصد اپنے ٹارگٹ پر حملے کرنے میں کامیاب ہوں گے اور کتنے فیصد جو ہیں وہ پہلے ہی پکڑے جائیں گے۔ یہ خوفناک اور سنسنی خیز پیش گوئیاں کی ہیں۔ جنوبی پنجاب میں جنات کو بوتل میں بند کرنے والے مشہور نابینا عامل حافظ غلام اللہ نے اپنے استخارے کی روح سے، ناظرین اکرام، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے استخارے کے مطابق پاکستان افغانستان اور پاکستان بھارت جنگیں جو ہیں وہ کتنے دن چلیں گی اور کتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہوئی انہیں نظر آئی ہے۔ دوسری طرف ملتان اور لاہور سے تعلق رکھنے والے ملک کے معروف آسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق نے اپنی پیش گوئیوں میں بتایا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد پہلی بار مریخ اور یورینس کی نحس نظر قائم ہوئی ہے، جس کے منفی اثرات حکومت وقت پر پڑتے نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ مارکے میں پہلے وزیر اعظم شہباز شریف فارغ ہوں گے۔ اس کے بعد پورا جو سسٹم ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ دونوں بڑی کامیابیاں عمران خان کی تحریک کے نئے مرحلے کا شاخسانہ ہوں گی جو اسی ماہ شروع ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر عمر فاروق نے عمران خان کے ذائچے کی مکمل تفصیل بھی شیئر کی ہے کہ کس طرح وہ مشکلات سے نکل کر اس وقت فاتحانہ پوزیشن میں آ گیا ہے۔ پہلے مریخ نے انہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جیسا وفادار وزیر اعلیٰ تحفے میں دیا، اور اب شمس انہیں اس سے بھی بڑا ایک اور جنگجو گفٹ دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے کہ کسی کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے خود کو مضبوط کرنے والے حکمران حقیقت میں اتنے کمزور ہو چکے تھے۔ اس لیے ناظرین، جو ہماری بہت سی ریسرچ بیسڈ ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ آج ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ سے شیئر کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ویڈیو اسی قسم کی ایک ویڈیو ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اسے شیئر اور لائک بھی کرنا ہے، اور اپنے کمنٹ سے بھی ضرور نوازنا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ کی پسند کی ویڈیوز ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، جنوبی پنجاب میں شریر جنات کو بوتل میں بند کر کے روحانی علاج کرنے والے مشہور نابینا عامل حافظ غلام اللہ نے پیش گوئی کی ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں 200 کے قریب خودکش بمبار داخل ہو چکے ہیں، لیکن ان کی بڑی تعداد اپنے اہداف کو نشانہ بنانے سے پہلے پکڑی جائے گی یا ماری جائے گی۔ اپنے روحانی استخارے کے ذریعے انہوں نے یہ خوفناک منظر بیان کیا ہے کہ افغانستان کے مختلف ایریاز میں مزید 1000 خودکش بمبار پاکستان بھجوائے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان شروع ہونے والی جنگ جو ہے وہ بہت خون ریز ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ خودکش حملوں کا سب سے زیادہ نشانہ بلوچستان، خیبر پختونخوا بنیں گے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں 4 بڑے شہروں کراچی، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس دوران کار بم دھماکے، موٹر سائیکل بم دھماکے بھی ہوں گے، اور خاص طور پر تعلیمی اداروں، پولیس اسٹیشنوں
بس اڈوں، سبزی فروٹ منڈیوں، عدالتوں، ریلوے اسٹیشنوں اور رش والے دیگر مقامات کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی مشرقی و مغربی دونوں سرحدوں پر ایک ساتھ دو خوفناک جنگیں لڑنا پڑیں گی۔ بھارت کے ساتھ جنگ زیادہ تباہ کن ہوگی، لیکن 3 سے 7 دن کے اندر جنگ بندی ہوتی ہوئی انہیں نظر آ رہی ہے پاکستان اور بھارت کی جنگ میں۔ ناظرین کرام، حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ افغانستان پاکستان جو جنگ ہوگی وہ لمبی چلے گی اور افغان طالبان کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑے گا۔ حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ استخارے میں انہیں نظر آیا ہے کہ پاکستانی لڑاکا طیارے افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں بہت بڑے پیمانے پر بمباری کر رہے ہیں اور غاروں اور سرنگوں میں چھپے ہوئے افغان طالبان وہاں سے اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ناظرین، حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں بھارت، ایران اور روس افغانستان کی خفیہ و اعلانیہ مدد کریں گے، جبکہ ترکی، قطر اور سعودی عرب ڈٹ کر پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ چین پہلی بار افغانستان کے حوالے سے کھل کر پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا اور امریکہ پاکستان کو کسی حد تک سپورٹ کرے گا، لیکن یہ سپورٹ بھی صرف پاک افغان جنگ کی حد تک ہوگی۔ بھارت سے جنگ کے معاملے میں امریکہ پاکستان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، جبکہ اسرائیل، روس اور امریکہ بھارت کی مدد کریں گے۔ حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل بڑی تیزی سے جدید دور مار طیارہ شکن میزائل بھارت کو خفیہ طور پر فراہم کر رہا ہے اور یہ خفیہ سپلائی پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، جس کی وجہ سے پاک فضائیہ کو اس بار بھارتی فضائیہ سے مارکے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ پاکستان چونکہ یہ 2 طرفہ جنگ لڑ رہا ہوگا، اس لیے بھارتی فوج کو پاکستان پر حملے کے دوران کچھ کامیابیاں بھی ملیں گی، لیکن پاکستان بھارت کو اتنا بڑا نقصان پہنچائے گا کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ناظرین، حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ پچھلی 4 روزہ جنگ میں بھارتی میزائلوں کے کئی بڑے ذخیرے تباہ کر کے پاکستان اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہے۔ اس لیے اس بار بھارت اپنے میزائلوں کو سینکڑوں کلومیٹر طویل بارڈر ایریاز میں پھیلا چکا ہے، تاکہ وہ کوشش کرے گا کہ جنگ کے پہلے 2-3 گھنٹوں میں ہی بڑا حملہ کر کے سینکڑوں میزائل اور ہزاروں ڈرونز فائر کر دے، تاکہ پاکستان اس کے جواب میں اس سے بھی پھر بڑا جوابی اور خطرناک حملہ کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے جو حملے ہوں گے ان کی وجہ سے دونوں طرف بہت خوفناک لیول کی بڑی تباہی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حافظ غلام اللہ نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی چھٹیاں کر دے، تاکہ جب بڑے پیمانے پر میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملے شروع ہوں اور رش والے مقامات پر خود کش بم دھماکے شروع ہو جائیں تو اس دوران بچوں کی تعلیمی اداروں اور ہاسٹل سے واپسی کے حوالے سے بھگدڑ کی صورتحال نہ بنے اور والدین اور بچوں کو انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین کرام، حافظ غلام اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اس جنگ کے دوران افغانستان کی مکمل تباہی چاہتا ہے اور بگرام ایئر بیس بھی واپس لینا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اس جنگ کے دوران پاکستان کو چین سے وہ مدد نہیں ملے گی جو پچھلی جنگوں میں حاصل تھی۔ وجہ یہ ہے کہ چین افغانستان میں امریکی اثر و رسوخ کی واپسی کے سخت خلاف ہے۔
नाज़रीन कराम, हाफिज़ ग़ुलाम उल्लाह का कहना है कि पाक अफ़गान जंग अगर तूल पकड़ गई तो काबल में रजीम चेंज हो जाएगा। अगर 10-15 रोज़ में जंग बंद हो गई तो अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत काबल से हाथ धोने से बच जाएगी। हाफिज़ ग़ुलाम उल्लाह का कहना है कि शिद्दत पसंद तंजीमें अपने फ़िरका वाराना अकायद की वजह से अफ़गानिस्तान से आने वाले खुदकुश बमबारों के लिए सहूलत कारी करेंगी, और ये जो सहूलत कारी होगी ये बहुत खौफनाक साबित होगी और मुखबरी भी करेंगी उनके लिए। इस हवाले से इस्तिखारे में लश्कर जंगवी का नाम आ रहा है। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाज़रीन कि हाफिज़ ग़ुलाम उल्लाह के इस्तिखारे में लश्कर जंगवी और उनसे मिलती जुलती दूसरी बहुत सी फ़िरका वाराना तंजीमों का नाम आ रहा है। इसलिए हुकूमत और फ़ौज को लश्कर जंगवी और इसके साथ ताल्लुक़ रखने वाली तमाम फ़िरका वाराना तंजीमों पर कड़ी नज़र रखना होगी। हाफिज़ ग़ुलाम उल्लाह का कहना है कि अफ़गानिस्तान से आने वाले खुदकुश बमबारों के साथ साथ TTP, BLA और उनके इत्तेहादी दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के जंगजुओं की तरफ से भी पाकिस्तान में ख़ासा बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन कराम, इसलिए उन्होंने हुकूमत और फ़ौज को मशवरा दिया है कि वो सियासी इख्तलाफात की बिना पर अपोजिशन की निगरानी को फ़िलहाल भूल जाए और इंटेलिजेंस इदारों और पुलिस की जो 100% नफरी है उसको दहशत गर्दों की नकलो हमल रोकने पर लगा दे। नाज़रीन कराम, दूसरी तरफ मुल्क के मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक का कहना है कि आसमानी कौंसिल में सैयारों की पोजीशन में आने वाली तब्दीलियां हुकूमत के इंतहाई बुरे वक़्त की आमद की खबर दे रही हैं, और इस हवाले से प्लानेटरी कंडीशन की उन्होंने पूरी तफसील भी बयान की है, जो अभी इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन कराम, डॉक्टर उमर फ़ारूक का कहना है कि पाकिस्तान के जायचे में आने वाली हालिया तब्दीलियाँ ये ज़ाहिर कर रही हैं कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़ारिग होने वाले हैं, और इसके बाद इमरान ख़ान की नई सियासी चालों के नतीजे में पूरा सिस्टम अपने मंतकी अंजाम से दो चार हो जाएगा और मामलात मुल्क में नए आम इंतखाबात की सिमत में चल पड़ेंगे। डॉक्टर उमर फ़ारूक का कहना है कि इस बार इस वक्त पाकिस्तान के जायचे में धोखे और फ्रॉड के असरात डालने वाले सियारगान का राज है। इसलिए 27वीं आईनी तरमीम जिन तवीलुल मुद्दत मकासद को हासिल करने के लिए की जा रही है वो हासिल नहीं हो सकेंगे। बड़ी पेशगोई नाज़रीन कि 27वीं आईनी तरमीम जिन तवीलुल मुद्दत मकासद को हासिल करने के लिए की जा रही है वो हासिल नहीं हो सकेंगे, और ये जो इनकी जो ये सारा जो सफ़र है ये दरमियान में ही ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो वादे किए हैं जायचे में धोखे और फ्रॉड की सूरत हाल की वजह से वो इन वादों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, जिसके नतीजे में बहुत जल्द वाशिंगटन से वज़ीर आज़म की कुर्बानी देने का हुक्म आ जाएगा। ये है वो बात जिसकी हमने हेडलाइन में भी आपके साथ शेयर किया है कि शहबाज शरीफ क्यों फारग होने वाले हैं। उसकी वजह ये बताई गई है जायचे के सयारगान के असरात के हवाले से कि धोखे और फ्रॉड का जो अंसर है वो नुमाया है, और जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरा करने की सक्कत नहीं रखते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फार्म 47 वाली ये हुकूमत। इसलिए जब वो ये वादे पूरे नहीं कर सकेंगे तो फिर अमेरिका से दबाव आएगा और कुर्बानी मांगी जाएगी, पर उस वक़्त सबसे पहली कुर्बानी शहबाज शरीफ की दी जाएगी। ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर का। नाज़रीन कराम, डॉक्टर उमर फ़ारूक ने जायचे की तफसील बताते हुए कहा है कि मरीख बुरज कौस में आ गया है और इसकी यूरेनस के साथ यहाँ नहस नज़र कायम हो गई है।
یہ نحس نظر وزیر اعظم شہباز شریف کے زوال کی نشاندہی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ذائچے کو غور سے پڑھیں تو 4 نومبر رات 8 بجے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور برج جدی کی حامل شخصیات کے لیے سخت مشکلات شروع ہو چکی ہیں۔ عمران خان کے ذائچہ پیدائش کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر فاروق کا کہنا ہے کہ مریخ اس کے پہلے خانے میں آ چکا ہے۔ 4 نومبر کی رات 8 بجے یہ بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہاں چاند آیا تھا تو عمران خان نے باؤنسر مارا اور اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو، جو عملی طور پر پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا میر جعفر اور میر صادق تھا، اس کو فارغ کر کے اپنے سچے وفادار سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا، اور جو فارم 47 والی حکومت ہے وہ کپتان کی اس موو کو روک نہیں سکی، حالانکہ پہلے بڑے بڑے دعوے کیے گئے اور بڑھ کے ہانکی گئی تھی کہ کسی صورت میں سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر عمر فاروق کا کہنا ہے کہ عمران خان کے سیاسی طور پر تنہا ہونے کی خواہش دل میں لے کر وزیر اعظم شہباز شریف خود تنہائی کا شکار ہو کر رخصت ہونے والے ہیں۔ عمران خان کے ذائچے کے پہلے خانے میں ان کا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ عطارد آ چکا ہے، اب عطارد کے ساتھ مریخ آ رہا ہے۔ عمران خان کے ذائچے کے حال کے خانے میں موجود عطارد برج قوس میں رہے گا، دوسری طرف چاند برج جوزہ میں داخل ہو چکا ہے۔ ذائچے کے قانون کے مطابق اب عطارد کو، چاند کو اور مشتری کو اکٹھا پڑھا جائے گا، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹرائکا بن گئی ہے، بڑی طاقتور ٹرائکا۔ عطارد، قمر، مشتری کی یہ مشترکہ موو غیر معمولی اثرات کی حامل ہے، جس کی وجہ سے عمران خان بہت طاقتور ہو گئے اور ان کے مخالفین کے زوال میں اب بہت تیزی آ جائے گی۔ یہ تیزی کیسے آئے گی؟ یہ سن لیں اب کہ جو واقعات پہلے سالوں میں وقوع پذیر ہوتے تھے وہ اب مہینوں کے اندر وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو مہینوں کے بعد آنے والی تبدیلیاں تھیں یا مشکلات تھیں وہ اب ہفتوں کے اندر آئیں گی، اور جو ہفتوں کے اندر آنے والی مشکلات تھیں وہ اب دنوں میں آنی شروع ہو جائیں گے۔ یہ بڑی ایک سپیڈ پکڑ لیں گے۔ یہ اثرات ہیں ان سیارگان کے۔ حکمران ابھی ایک مشکل سے نہیں نکلے ہوں گے کہ وہ ایک نئی مشکل میں پھنس جائیں گے، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عمر فاروق آسٹالوجر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، لیکن ذائچے کے مطابق لوگ ان سے مل بھی رہے ہیں، مشورے کر بھی رہے ہیں اور مشورے دے بھی رہے ہیں اور مشورے لے بھی رہے ہیں، اس لیے وہ کسی بھی طرح تنہائی کا شکار نہیں ہیں۔ علم سیارگان کے مطابق وہ کون لوگ ہیں جو ان سے مل رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ کوئی خاموش مجاہد یا نامعلوم افراد ہیں جو ان سے رابطے میں ہیں، اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے حالات سے ان کو آگاہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان سے مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بات کی ہے انہوں نے کہ وہ بالکل تنہائی کا شکار نہیں ہیں۔ ناظرین، ذائچے میں مشتری اس وقت برج سرطان میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہر آنے والا دن شمس ایک ایک درجہ آگے آ رہا ہے۔ اس کی مشتری کے ساتھ سعد نظر کا دور آ گیا ہے، یعنی اب جو انہوں نے بات کی کہ پہلے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی والا باؤنسر مارا عمران نے، اب یہ شمس کی وجہ سے کہ جس طرح وہ مشتری کے ساتھ سعد نظر کا اس کی قائم ہوگی جو ہی، تو وہ بے پناہ طاقت میں آ جائے گا۔ پھر محمود خان اچکزئی کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے یا کوئی اور ایسی طاقتور شخصیت سامنے آ جاتی ہے عمران خان کی مدد کے لیے، جس طرح شہزادہ محمد بن سلمان اور ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، وہاں سے کوئی عمران خان طاقت پکڑ لیتے ہیں، تو کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے بہت جلد، ان قریب چند ہفتوں کے اندر۔ یہ لمبی بات نہیں ہے کہ جب عمران خان غیر معمولی طاقت حاصل کر لیں گے۔ پہلے مریخ نے انہیں طاقت دی، سہیل آفریدی آ گیا، اب شمس انہیں طاقت دے گا، اور ہو سکتا ہے محمود اچکزئی پوری قوت کے ساتھ اٹھے۔ ناظرین،
जहाँ मुश्तरी है वहाँ सूरज को औज हासिल होता है, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का। वो कहते हैं कि मरीख की यूरेनस के साथ नहस नज़र कायम हो गई है और जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से लेकर पहली मरतबा ये नहस नज़र कायम हुई है। यानी एक बहुत गैर मामूली वक़्त का आगाज़ हो गया है। यानी पाकिस्तान में इल्म सियारगान के हवाले से, सैयारों के बुर्जों के असरात के हवाले से जब से पाकिस्तान बना है ऐसा नहस वक़्त आज तक नहीं आया। इसलिए इसके असरात बहुत मनफी आएंगे, सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन पर नहीं बल्कि हमारे पूरे खित्ते पर। ये मनफी कैसे होंगे? पूरा मुल्क भी उससे मुतासर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मौजूदा हुक्मरान और इस्टेब्लिशमेंट मुतासर होगी। और इन मनफी असरात की वजह से जो जंगी हालात, जो अफरा तफरी, जो गैर यकीनी फैलेगी, वो पूरे 25 करोड़ अवाम पाकिस्तानियों को भी मुतासर करेगी, वो भारत के 1 अरब से ज़्यादा लोगों को भी मुतासर करेगी, वो अफ़गानिस्तान के 6-7 करोड़ अवाम को भी मुतासर करेगी। लेकिन तीनों ममालिक के जो हुक्मरान हैं और जो ताकतवर लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा मुतासर करेगी। और उनकी सियासी साख और जो बैरून ममालिक से उन्होंने अहद व पैमान कर रखे हैं उन सब के हवाले से उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और उनके लिए ऐसी मुश्किलात का पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है जो उनके वहम व गुमान में भी नहीं होंगी। और अंजाम कार क्या होगा ये तो नाज़रीन मालिक कायनात ही बेहतर जानता है। एस्ट्रोलॉजी अंदाज़ों और कैलकुलेशन का इल्म है जो गलत भी हो सकता है, लेकिन इसकी बहुत सी कैलकुलेशंस हैरत अंगेज़ तौर पर दुरुस्त साबित होती हैं। इस हवाले से जो मज़ीद अहम वीडियोज़ होंगी मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स की, वो लेकर हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।